أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. رسول خدا نے ارشاد فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن مجید سے منور کرو۔ منور مطلب کیا؟ روشن کرو۔ بچوں، آپ کو ایگزامپل ہم پیش کریں۔ دیکھیں، ہمارا گھر جو ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارا گھر بہت ہی خوبصورت دکھے، بہت اچھا دکھے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اس لیے ہم الگ الگ چیزوں سے، بہت ہی اچھی اچھی چیزوں سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ کبھی جو ہے جھومر لگاتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر لگاتے ہیں، کبھی گلدستہ لگاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا گھر خوبصورت دکھے۔ لیکن رسول خدا نے کیا فرمایا، ارشاد کیا، کس چیز سے ہمیں منور کرنا چاہیے، کس چیز سے روشن کرنا چاہیے، کس چیز سے ہمیں سجانا چاہیے اپنے گھر کو؟ کہتے ہیں کہ رسول خدا کہ اپنے گھر کو اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، کلام پاک، اس کی تلاوت کرو تو آپ کا گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھے گا اور منور ہوگا، روشن ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو بات بتائیں کہ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا گھر تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ ہی دعا ہوتی ہے، نہ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، تو کتنا عجیب سا گھر لگتا ہے نا۔ یا اس کے علاوہ اس کے ہی مقابل میں آپ وہ گھر دیکھیں کہ جہاں پر قرآن کچھ تو نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا سادہ سا، ممبئی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ممبئی کی جھوپڑی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی ایک دم سادہ سا گھر ہے، لیکن ہم وہاں پر تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مجلس ماتم کرتے ہیں، وہ گھر کتنا زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ مارک کیا ہوگا آپ نے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم سارے بچے اور تمام لوگ، بچے ہی صرف نہیں بلکہ تمام کے تمام جتنے بڑے بھی لوگ ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی مومن کی نشانی میں سے بیان کیا گیا ہے کہ روزانہ مومن کیا کرتا ہے، 50 آیت کم از کم، اگر ہم ایک پارہ 2 پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم کیا بتایا گیا، 50 آیتوں کی تلاوت کرے انسان، ٹھیک ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے پاس زیادہ علم نہیں، ہمیں قرآن مجید نہیں پڑھنے آتا ہے، تو کم از کم ہم وہ چھوٹے چھوٹے سورہ یاد کر پڑھیں جو ہمیں یاد ہے، مثلا سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ فلق، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سورہ یاد ہیں ان کو روزانہ ہمیں پڑھیں، تو اس کا ثواب ہمیں الگ سے ملے گا، پلس ہمارے مرحومین کو ملے گا، اور اس کے بعد ہمارے گھر روشن ہوگا، ہے نا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، شمیم آپا نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بچے زمین پر تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو آسمان والوں کے لیے وہ اسٹار نظر آتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم لوگ رات میں کیا دیکھتے ہیں کہ جب ہم آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو جو اسٹار ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کتنا ہیپی فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسٹار بہت اچھا لگتا ہے نا۔ اسی طرح سے جب آسمان والے زمین پر نگاہ کرتے ہیں، اور بالخصوص جب بچے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے بچے ان کو اسٹار نظر آتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، روزانہ تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ اس کا ہمیں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر اس کے بعد آج ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ روزانہ پریکٹس کرتے ہیں آپ لوگ سورہ حمد اور سورہ ناس اور سورہ فلق جو میں نے پڑھایا تھا، جی آپا، جی، جی اور الفابیٹس کی جی پریکٹس آپا کرتے ہیں آپ کرتے لوگ؟ ہیں، جی آپا، جی میم، اوکے اوکے، ٹھیک ہے۔ جی تو آپا، آخر میں آپ لوگ سے میں سنوں گی انشاءاللہ۔ فی الحال اور اس سے پچھلے درس میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا سکون۔ سکون کسے کہتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ سکون کسے کہا جاتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے، ہاں بولے۔
आपा जो वर्ड्स को ज्वाइन करते जैसे कि अगर नून के ऊपर सुकून हो तो एक वर्ड उसके आगे इसकी जरूरी साइन होता है कैसी कि होती है, आप उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं? साइन कैसी होती है उसकी, क्योंकि दाल स्टूडेंट जैसी बच्चे होती है। हैं जी। दाल जैसी छोटी दाल जैसी होती है। हाँ छोटी हाँ, दाल वेरी गुड, जैसी छोटी होती है। दाल की तरह होती है, लेटर पे आ गई ठीक तो है। हम उसको ताकत मोटी दाल। ओके ओके, बहुत अच्छे, आप लोग को याद तो है। चले, तो पिछले दर्स से हमने ये पढ़ाया था कि जो छोटी दाल होती है उसे सुकून कहा जाता है, और ये अलामत जिस हर्फ के ऊपर होती है उसे साकिन कहा जाता है, ठीक है ना। और ये अलामत जिस हर्फ के ऊपर हो उसको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि उससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते और वो साइलेंट है। तो इससे पहले जरूरी ये है कि उससे पहले एक ऐसा लेटर हो, एक ऐसा हर्फ हो कि जिसके ऊपर जबर हो या फिर जेर हो या फिर पेश हो। अगर जबर जेर पेश होगा तो हम इसकी मदद से ये वर्ड जो साइलेंट है उसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं पढ़ सकते, साइलेंट रह जाएगा, समझ गए। चलिए, तो आज हम इसके आगे के दर्स पढ़ेंगे तनवीन। क्या पढ़ेंगे? तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं और कैसा होता है तनवीन, मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखाती हूँ, आप यहाँ देखें। देखिए, इसमें जो है, समझ में दिख रहा है ना? कर रहा हूँ। ओके, ये इस तरह के जो अलामत कुरान मजीद में हम लोग देखते हैं या अरबी कायदे में देखते हैं, इसे कहा जाता है तनवीन। अगर लेटर के ऊपर, हर्फ के ऊपर इस तरह से दो जबर होगा तो इसे तनवीन कहा जाता है, इसे भी तनवीन कहा जाता है। और अगर लेटर के नीचे इस तरह से होगा तो इसे भी तनवीन कहा जाता है। और अगर लेटर के ऊपर इस तरह से दो पेश होगा, यानी एक सीधा पेश और एक उल्टा पेश, तो इसे भी तनवीन कहा जाता है। अब ये तनवीन की आवाज हमें कैसे निकालना है हम ये जानेंगे, ठीक है। इसे इसकी आवाज बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़नी है जैसे आप पढ़ते हैं अलिफ नून जबर अन। कैसे पढ़ते हैं? अलिफ नून जबर अन। तो अगर दो जबर होगा तो नून की आवाज ऐसे पढ़ेंगे हम, अलिफ नून जबर अन। एक मिनट, हम अलिफ नून जबर अन, एक मिनट, हम अलिफ नून जबर अन। दो जबर अगर होगा तो ये साउंड आएगा, अलिफ नून जबर अन। और अगर दो जेर होगा तो इसका साउंड ऐसे आता है, अलिफ नून जेर इन। तो अरबी में देखें, आप ने देखा होगा अरबी में अगर इस तरह से आ जाए तो इन सब चीजों को क्या क्या ऐब माना जाता है, यानी बुरा माना जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया, इसको शॉर्ट किया और इसके ऊपर एक जबर और दे दिया। यहाँ पर भी नून को ड्रॉप कर दिया और इसके नीचे एक जेर दे दिया। और यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन दे के एक पेश को हटा, जो नून था नून को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद एक पेश और दे दिया। तो आपने देखा है बच्चों कि इसका साउंड कैसे आएगा, अलिफ नून जबरान, अलिफ दो जबरान। जिस तरह से हम अलिफ को नून के साथ प्रोनाउंस करेंगे, सेम साउंड इसका ये जब हम प्रोनाउंस करेंगे इसमें आएगा, समझे। तो जब हम तलफुज करेंगे तो यही साउंड आएगा, लेकिन लिखा इस तरह से जाएगा, अलिफ दो जबर अन, अलिफ दो जेर इन, अलिफ दो पेश उन, अन इन उन। इन अलामत को कहा जाता है तनवीन। अब तनवीन की और भी डिटेल्स हैं, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं तो उसके बारे में हम अभी नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह फिर कभी और अगर किसी को और कुछ पूछना होगा तो पूछ ले तनवीन की और क्या बहस है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, जब कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी डिटेल बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप क्योंकि कायदा भी पढ़ेंगे तो कायदे में आपको बस इतना ही जानना काफी है। जब तिलावत कुरान मजीद करेंगे तो आपको मैं वहां पर बताऊंगी कि इस हरफ को कैसे पढ़ना है, तनवीन के, ये तनवीन का क्या नाम है, इस तनवीन का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इन सब के अलग अलग नेम्स है, ठीक है। तो तनवीन फतह, तनवीन नस्ब, तनवीन जर और तनवीन रफ,
پھر سے میں ایک بار بولتی ہوں شارٹلی، ایک اس کا نام آپ جان لیجیے. اگر دو زبر ہوگا تو اسے کہا جاتا ہے تنوین نصب. کیا کہتے ہیں؟ تنوین نصب. ہاں ویری گڈ. اور اگر دو زیر ہوگا تو اسے کہا جاتا ہے تنوین جر. اور اگر دو پیش ہوگا تو اسے کہا جاتا ہے تنوین رفع. ٹھیک ہے. تو یہ جو تنوین ہوتا ہے یہ نون ساکنہ کی کیا ہے؟ جانشین ہے. کیا ہوتی ہے؟ جانشین ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو تلفظ کر کے بتایا کہ سیم ساؤنڈ یہ ہوگا. اب اس نون کو جو ہم نے ڈراپ کر دیا ہے یہاں پر ایک زبر آ کر یہ بتاتا ہے کہ یہ نون کا ساؤنڈ ہمیں یہاں پر ادا کرنا ہے. جانشین آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو واقع غدیر آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا. عید غدیر ہم لوگ مناتے تھے دھوم سے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر مولا کائنات کو جانشین بنایا. اب جانشین مطلب کیا؟ اپنی جگہ پر انہوں نے مولا کائنات بٹھایا، یعنی ان کا تمام منصب، ان کی تمام ذمہ داریاں، یعنی جو جو ان کا کام تھا وہ تمام کام رسول خدا کا مولا کائنات نے ان کو سنبھالا. وہ تمام کام یعنی جو رسول خدا لوگوں کو دین اسلام کی طرف لے کر آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اپنی اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، نیک راستے سے آتے مستقیم پر لے کر آتے تھے. تو رسول خدا کا سارا کام مولا کائنات نے سنبھال لیا. اس لیے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ جانشین کہتے ہیں. تو اسی طرح سے کیوں ان کو جانشین کہتے ہیں؟ کیونکہ مولا کائنات کو اس لیے بنایا رسول خدا نے مولا، کیونکہ جانتے تھے کہ مولا کائنات وہ کام کر سکتے تھے. اور کوئی اور کو اس لیے مولا نہیں بنایا کیونکہ ان کو پتا تھا کسی اور کے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ رسول خدا کو منصب سنبھال سکے. جیسے آپ کو اگزامپل پیش کروں، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مثلا 30 بچے ہیں، ایک کلاس کے اندر 30 بچے ہیں. تو ٹیچر جو ہے ایک بچے کو وہ ذمہ داری دیتی ہے کہ سارے کلاس کو ہینڈل کرے. ہاں، سارے بچوں کو تو نہیں دے سکتی. کیوں دیتی ہے؟ ایک بچے کو جس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہو کہ وہ سنبھال سکتا ہے ساری کلاس کو، اسی کو وہ ذمہ داری دیتی ہے. بلکہ اس بات پر سارے اور بچے آبجیکشن کرتے ہیں کہ ٹیچر مجھے کیوں نہیں دیا آپ نے یہ کام کرنے کے لیے کہ میں سارے کلاس کو ہینڈل کرتا ہوں، کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے نا. تو کیوں ٹیچر نے بنایا؟ کیونکہ ٹیچر کو پتا ہے کہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ یہ کام وہ کر سکتا ہے، یا اس کی غیر موجودگی میں وہ کچھ لیسن کو بچوں کو سمجھا سکتا ہے. سارے بچوں کو تو نہیں آتا ہے. تو اسی طرح سے مولا کائنات نے رسول خدا نے مولا کائنات کو جانشین خلیفہ بنایا. آپ نے کل میں پڑھا تھا، آپ کو ٹیچر نے سمجھایا تھا. تو ہم یہاں پر نون ساکنہ کا جانشین کون ہے؟ یہ زبر ہے. تو یہ زبر جب ہم یہاں پہ لگا دیں گے بالکل سیم ساؤنڈ یہاں پر ہمیں وہی ادا کرنا ہے جو اس کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے، الف نون زبر ان. تو الف دو زبر ان، سیم ساؤنڈ ہمیں ادا کرنا ہے، نہ کہ اس کا ساؤنڈ چینج ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ تو اس تنوین کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین نصب. اور اگر دو زیر ہوگا تو اسے کہا جاتا ہے تنوین جر، اور دو پیش ہوگا تو اسے کہا جاتا ہے تنوین رفع. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے، اس کے بعد جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اوکے. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے کل پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے کل کا درس؟ ہیلو. اس کے علاوہ ہم نے اور کیا پڑھا تھا؟ 3 حروف کے جو لیٹرز ایک ساتھ آتے ہیں اس کو میں نے آپ کو سکھایا تھا. جیسے مثلا صلح، معک، جلسہ. اسے کیسے تلفظ کیا جائے؟ کوئی ایک مجھے پڑھ کے سنا دے کہ جب ہم اسے ہجے کریں گے کس طرح سے پڑھیں گے. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے میں نے ایک حروف کو ایسے پڑھ کے سنایا تھا آپ کو. صاد زبر صا، لام زبر لا، صلح، حا زبر حا، صلح. اس طرح سے آپ نے یاد کر لیا ہے کہ جب بھی ہجے کرنا ہے، قرآن مجید کو ہجے کرنا ہے یا عربی قاعدے کو ہجے کرنا ہے تو ہمیں ہمیشہ اس طرح سے کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم لوگ پیچھے سے جوائن کرتے کرتے پڑھیں گے
تو ہمیں یاد رہے گا. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ہجے کیا لیکن آخری لیٹر پہ پہنچتے پہنچتے جب اسٹارٹنگ کا جو ورڈ تھا جو لیٹر تھا اس کو ہم بھول جاتے ہیں, فراموش کر جاتے ہیں آخر کیا تھا, پھر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ طریقے سے اگر ہم لوگ ہجے کریں گے ہمارے لیے زیادہ مفید ہے اور ہمیں یاد رہے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو ایک اور ایگزامپل پیش کریں کہ جب اگر ہمارے سامنے ایک ساتھ 4 حروف آ جائیں, 4 حروف کا جو ہے ایک جملہ آ جائے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ایسے پڑھیں گے, یا زبر یا, زال زبر زا, یا ذا, رو زبر رو. جی ہلو, السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اپنا مائک میوٹ کر دیں, کلاس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال جو میں بول رہی ہوں دھیان سے سنیں. دیکھیں, اگر کوئی بھی حروف ایک ساتھ 4 حروف آ جائیں, ایک ایسا جملہ ہو کہ جس کے اندر ایک ساتھ 4 حروف آ جا رہا ہے, اس کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ اس طرح سے, یا زبر یا, زال زبر زا, یا ذا, رو زبر رو, یا ذا رو, کاف زبر کا, یا ذا رو کا, ایسے. ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ فا زبر فا, ہا زبر ہا, فہا, لام زبر لا, فہلا, کاف زبر کا, فہلکا, یا ذرک, فہلکا. اس کے علاوہ ایک اور مثال آپ کو پیش کروں, ح زبر ح, سین زبر سا, حسا, نون زبر نا, حسنا, تا زبر تا, حسنتا, ایسے پڑھا جائے گا. تو سمجھ میں آ گیا بچوں آپ کو کہ ہجے ہمیشہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, جی آپا. اگر جب بھی ہم کوئی بھی قاعدہ پڑھیں یا قرآن مجید پڑھیں, اس میں اگر ہم لوگ بھول جا رہے ہیں تو ہم ہجے کر لیں, اور ہمیشہ ہجے ہمیں اس طرح سے کرنا ہے, یہ طریقے سے. اوکے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھایا تھا آپ کو تجوید. تجوید کے معنی کیا ہے؟ خوبصورتی کے, ہے نا. تو اس میں سب سے پہلے ہے تجوید میں کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ مخارج کو سیکھنا چاہیے. مخرج کے کیا معنی ہیں؟ مخرج مطلب کیا؟ نکلنے کی جگہ. کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب ہمارے وہاں کتنے حروف ہیں, کتنے مخارج ہیں, آپ کو میں تھوڑا سا بتاتی ہوں. چلوں کہ دیکھیں, ہمارے وہاں ٹوٹل عربک میں 28 الفابیٹس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 29 ہیں اور کچھ کہتے ہیں 28. جو کہتے ہیں 28 ہیں وہ حمزہ کو نہیں مانتے. ہمارے وہاں دیکھیں, آپ جب بھی کوئی بھی قاعدہ اٹھائیں گے تو بعض میں آخر میں یا کے پہلے جو ہے حمزہ آتا ہے. تو بعض جو مفسرین یا مؤلفین جو ہیں وہ حمزہ کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ حمزہ اور الف کی سیم آواز ہے, تو حمزہ الف کو ہی قرار دیا جاتا ہے. 7 نہیں 28 ہے, 28 ہے, 28 یا پھر 29. ٹھیک ہے, تو جو لوگ کہتے ہیں کہ 29 ہے وہ حمزہ کو اور الف کو الگ الگ مانتے ہیں, یعنی الف ایک الگ ورڈ ہے اور حمزہ ایک الگ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 28 ہے وہ کہتے ہیں کہ حمزہ اور الف دونوں ایک ہی ہے, الف کا ہی نام حمزہ ہے اور اسی حمزہ کو الف بھی کہا جاتا ہے. تو سمجھ گئے آپ لوگ؟ یعنی موسٹلی جو یوز کیا جاتا ہے 28 ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے, 28 ہے. بہت کم ہے جو کہتے ہیں 29 ہے. تو عربی زبان میں ہمارے وہاں 28 الفابیٹس ہیں جن کے لیے 17 مخارج ہیں. 17 مخارج کہاں کہاں پر ہیں؟ آپ نے مخرج کی میننگ جان لیا؟ سب کو یاد ہے مخرج کس سے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں کسی بھی چیز نکلنے کے کی جگہ کو. ٹھیک ہے, مخرج ایک ورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے, اور کیونکہ ہم 28 الفابیٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر مخارج یوز کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں. اب یہ 28 الفابیٹس کے لیے 17 مخارج ہیں. 17 مخارج کہاں کہاں پر ہیں آپ غور سے سنیں. 4 دونوں لپس میں ہیں, 3 حلق میں ہیں اور 10 زبان میں ہیں. کہاں کہاں پہ ہیں؟ 4 دونوں لپس میں ہیں, 3 حلق میں, 10 زبان میں. کیا ہے؟ مخارج. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ اتنا یاد رکھیے گا, پھر کل انشاءاللہ اس کے
اور اس کی ڈیپلی ہم بحث کریں گے۔ اس کے بعد ہم اب بڑھتے ہیں سورہ کی طرف۔ سورہ ہم نے سورہ حمد پڑھا تھا، سورہ ناس پڑھا تھا اینڈ سورہ فلق۔ اب آج ہم پڑھیں گے سورہ توحید۔ سورہ توحید پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کی پہلے فضیلت بیان کرتی ہوں چلو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو اس کی فضیلت، آپ کیا پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیوں نازل ہوا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے معنی کیا ہے، آپ کو جاننا زیادہ ضروری ہے۔ اگر دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہمیں نالج ہوگی تو وہ چیز پڑھنے ہمیں زیادہ مزہ آئے گا، لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، بس ہم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھا جاتا ہے، ہم نے سنا ہے بچپن سے تو پڑھ لیا، بس مزہ نہیں آیا۔ لیکن اگر آپ جب اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اور اس کو پڑھنے میں آپ کو اور بھی زیادہ دلچسپی محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو توحید کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا توحید دنیات میں، توحید کا معنی کیا ہے ہوتا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ لا ایک ہے۔ ہاں، توحید یعنی خداوند عالم ایک ہے۔ ہاں، اور یہ سورہ کیوں نازل ہوا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ توحید کے معنی ہے ایک، جو سورہ، یہ سورہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، یہ حدیث سے پہلے یہ نقل کون کرتا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن معاذ، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تمام ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ کے جو لیڈر ہیں ان کا نام ہے جبرائیل امین، جبرائیل امین بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، آخر کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ درجہ ملا کہ تم اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ کہ سعد بن معاذ جو تھے آپ کے صحابی، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ وہ کس سورہ کی تلاوت کرتے تھے؟ سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے یہ شرف بخشا کہ ہم تمام لوگ آپ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہم لوگ سورہ توحید، ہمارے وہاں دیکھیں 4 آیتیں کہ بس کتنا منٹ لگتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا شاید سے پڑھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنا منٹ لگا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ آپ نے دیکھا بچوں کہ لیکن اس کا شرف کتنا بڑا ہے کہ اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ تو ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ میں انبیاء کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی ہمارے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا، مجلس وغیرہ آپ الحمدللہ جاتے ہوں گے، کہ ایک دفعہ کے واقعہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب کر رہے تھے، یعنی خطبہ دے رہے تھے، اور لوگوں سے وہاں پوچھا کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو روزانہ قرآن مجید کو ختم کرتا ہے، یعنی پورا قرآن مجید پڑھتا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو روزانہ جو پوری رات نماز شب میں گزارتا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو پورے سال روزہ رکھتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں روزانہ قرآن مجید کو ختم کرتا ہوں اور پوری رات نماز شب میں گزارتا ہوں اور پورے سال روزے رکھتا ہوں۔ تو اتنے میں اور بھی وہاں پہ صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا کیسے جھوٹ بولے؟ کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے یہ دن بھر تو یہاں گھومتے رہتے ہیں، تو قرآن مجید کب ختم کرتے ہیں، اور پوری رات سوتے رہتے ہیں، تو نماز کب پڑھتے ہیں، اور پورے سال تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو روزہ کب رکھتے ہیں؟ جبکہ انہوں نے کہا کہ پورے سال میں روزے رکھتا ہوں۔ تو جس صحابی نے دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، پوری رات روزے رکھتا ہوں پورے سال، اور قرآن مجید روزانہ ختم کرتا ہوں، تو رسول خدا نے ان سے فرمایا کہ آپ ثابت کریں کہ کس طرح سے آپ یہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں۔
تب انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جو روزانہ یعنی مطلب سونے سے پہلے قرآن 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو ثواب یہ دیتا ہے کہ پوری رات نماز شب پہ گزارتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، اور جو ایام بیض میں مطلب ہر ماہ کی درمیان میں 13 14 15 روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال پورے مہینے روزہ رکھنے ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے میں یہ عمل انجام دیتا ہوں، مجھے ثواب ملتا ہے، تو خاموش رہتے ہیں اور لوگوں سے رسول خدا نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سن لیا کہ اللہ نے یہ ساری فضیلت رکھی ہے، خصوصاً سورہ توحید کی۔ 1 منٹ میں ہم لوگ اگر پڑھیں گے تو 1 منٹ میں 3 دفعہ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، جو اسپیڈ میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو خیر چلو 2 منٹ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لے لیں۔ تو اگر ہم لوگ روزانہ 2 منٹ اپنا نکال لیں اور اس 2 منٹ میں ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت قرآن مجید کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ دیکھا بچوں آپ نے کہ اس سورہ، یہ چھوٹا سا سورہ ہے، کتنا مختصر سورہ، 4 آیتوں کا سورہ ہے، لیکن اللہ نے اس کی کیا فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ جو کچھ لوگ آئے اور رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے ایک ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو رسول خدا نے یہ سورہ پڑھ کے سنایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو جو سوال کا روایت میں ملتا ہے کہ جو سوال کرنے والے تھے وہ یہودی تھے یا مشرکین تھے یا جو عیسائی کے جو نجران تھے، ان لوگوں نے سوال کیا تھا۔ تو بہرحال جس نے بھی سوال کیا ہو، اللہ کی طرف سے رسول خدا کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی کہ رسول کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یعنی اللہ جو ہے اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ جو ہے بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، حتیٰ کہ ہر انسان چاہے کتنا پیسے والا کیوں نہ جائے، وہ محتاج ہے، جس گھر میں رہ رہا ہے وہ گھر بنانے والے کا محتاج ہے کہ کوئی اسے گھر بنا کے دے اور اس میں وہ رہے۔ وہ ڈاکٹر کا محتاج، بیمار ہوتا ہے تو اسے محتاج یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اس کو شفا دے، دوائیاں دے۔ اس طرح سے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی کا محتاج ہے، سمجھے؟ لیکن پوری کائنات میں ایک اور واحد ذات وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کون ہے؟ پروردگار عالم اللہ الصمد۔ پھر لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، لم یکن لہ کفوا احد، وہ کیا ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا۔ یہ میننگ ہوا۔ آپ نے بچوں اس کی فضیلت جان لی، اس کا میننگ بھی جان لیا۔ اب اس کو ہم لوگ پڑھ کر میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ ہم لوگ صحیح پڑھنا سیکھتے۔ ہم پڑھتے تو ہے روزانہ لیکن صحیح پڑھنا ہے۔ ایسے پڑھیں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ قل میں بڑا قاف آیا ہے، بڑے قاف کو ہمیشہ ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے، قل نہ کہ کل، ٹھیک ہے؟ کل اگر پڑھیں گے میننگ بدل جائے گا، لیکن قل مطلب کیا؟ کہہ دو۔ قل هو اللہ، اللہ کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، اللہ قل هو اللہ احد، احد میں بڑی ہا آ گئی۔ میں نے آپ کو بڑی ہا پڑھنا سکھایا تھا، کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ حلق کے درمیانی حصے سے، ہا، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اب ہا دال زبر حد، قل هو اللہ احد۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ صمد کی معنی کیا ہے؟ بے نیاز، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھیں اللہ الصمد کو آپ صاد کے بجائے سین سے پڑھ دیں تو معنی اس کا بدل جاتا ہے۔ صاد کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اگر آپ نے اس صاد کو سین سے پڑھ دیا، صاد کے بجائے سین سے اس کو تلفظ کیا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، صمد کے معنی ہوتے ہیں۔ ابھی ممبئی میں بارش ہو رہی ہے اور بارش کا زمانہ ہے، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض جگہ پر گڈھے ہوتے ہیں، گڈھے کے اندر پانی رک جاتا ہے
اور جب بارش رک جاتی ہے، 1-2 دن گزرتا ہے، تو اس گڑھے کے اندر جو پانی جمع ہوا ہوتا ہے اس کے اندر سے بدبو پانی میں سے بدبو آتی ہے، تو وہ جو پانی ہے اسے کہا جاتا ہے، یعنی جو بدبودار پانی اسے کہا جاتا ہے سمد، سین سے ادا کیا جائے گا۔ تو میننگ کیا ہوا؟ اگر ہم نے سین کے ساتھ ادا کر دیا معاذ اللہ، اللہ زمین پر بدبودار پانی کے مثل ہے، لیکن ہم روزانہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ تو میننگ کتنا بدل جاتا ہے بچوں؟ آپ کو میں نے سورہ حمد کی پہلی اس میں بتایا تھا، پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی جو پورے ورلڈ کا پالنے والا ہے۔ لیکن اگر عین کے بجائے ہم نے الف کے ساتھ ادا کر دیا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ تمام غم کا پالنے والا ہے۔ اس طرح سے میں نے آج آپ کو دوسری مثال پیش کی کہ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اگر ہم نے صاد کے بجائے سین کے ساتھ ادا کیا تو اس کا میننگ بدل جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے غور کیا، ایک چھوٹی سی چھوٹی غلطی اگر ہم لوگ کر دیں اس کا پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس کو ہم ثواب اس سے حاصل کریں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہم لوگ عمل کرتے ہیں نا، قرآن مجید پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے ہماری تھنک کیا ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے خوش رہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہم اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کے بنا پر کیا ہوتا ہے، ہمیں ثواب کے بجائے ہمیں کیا ملتا ہے؟ عذاب ملتا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو آپ نے پڑھنا سیکھ لیا۔ ایک بار میں پھر سے آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، میرے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ آپ دہراتے جائیں۔ ایسے پڑھیں گے اس سورے کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، احد ہا کو حل کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، قل هو اللہ احد، ہاں ویری گڈ، شاباش۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہے آپ کو یہ سورہ؟ جی اور اس آپا۔ کی اہمیت بھی آپ کو پتا ہوگی، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ جی میم، تو آپ لوگ روزانہ سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے جی سوئیں گے، میم، روزانہ قرآن مجید ختم کریں گے۔ یس میم۔ اوکے، اوکے میں میم، روز آپ سے پوچھوں گی کس نے پڑھا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سارے عمل انجام دیں گے اور جو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، وہ آپ یاد رکھیں گے، تو آخر میں جس طرح سے آپ کو شمیم آپا نے بتایا تھا کہ آخر میں آپ سے کوشچن ہوگا، سوال کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو جواب دینے ہوں گے، اور جو بھی بچہ اچھا جواب دے گا اسے زینبی کی طرف سے گفٹ دیا جائے گا، ہے نا۔ تو اگر آپ نے یہ کام انجام دیا تو زینبیہ کے جو گفٹ آپ کو ملے گا کچھ دن آپ اسے یوز کریں گے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی طرف سے گفٹ ملے گا وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ زینبیہ کے گفٹ کی لالچ سے مت یاد کریے، اللہ کے گفٹ کی لالچ سے یاد کریے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب ہم اوکے میم، ہاں، جی اب چونکہ میری کلاس کے بعد شمیم آپا آپ کو دنیات پڑھایا کرتی تھی، دنیات کو ہم تھوڑا سا آپ کو پوچھیں گے، دیکھیں آپ کو یاد ہے کچھ؟ چلیے ہم دنیات یاد شروع کرتے ہیں، وہی پڑھائیں گے آپ کو دنیات، لیکن میں آپ سے کچھ کوشچن کروں گی، دیکھوں آپ کو یاد ہے یا نہیں، یا بس ہم لوگ پڑھاتے ہی جا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس دن جو آپ کو پڑھایا گیا تھا وہ آئی تھنک صفات ثبوتیہ یا صفات سلبیہ پڑھایا گیا، تو یہ بتائیں مجھے کہ بچوں صفات ثبوتیہ کا میننگ کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ وہ صفاتیں ہیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، Very جو good. اللہ میں پائی صفات جاتی کا ہے، میننگ جو کیا ہے؟ اللہ میں پائی صفات جاتی کا ہے، میننگ کیا ہوتا اللہ ہے؟ کے اندر پائی جاتی ہے، صفات ہاں، اللہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ صفات ثبوتیہ وہ اللہ کے اندر سبھی ہے کتنی جو اللہ صفات، کے اچھا اندر، صفات کی میننگ کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں۔ صفات یعنی کوالٹی، ویری گڈ، صفات کی میننگ ہے کوالٹی، ہے نا؟ کوالٹی تو اللہ کے اندر کتنی کوالٹیز پائی جاتی ہیں؟ 8
ہاں اللہ کے اندر بہت سی کوالٹیز پائی جاتی ہے، جیسے اللہ عالم ہے، اور آپ نے سورہ رحمان سنا ہوگا تو رحمان بھی، رحیم آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، وہ عالمین ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے، یہ سب اللہ کی کوالٹیز ہے، بہت ساری اللہ کی کوالٹی پائی جاتی ہے، لیکن اس میں سے یہاں پر جو کتاب میں بیان کی گئی ہیں وہ 8 بتائی گئی ہیں، ہے نا؟ وہ 8 کون کون سی ہیں؟ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. جی اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. کوئی ایک بولے، کیونکہ آواز ٹکرا رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ایک ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ ایک ہے. ویری گڈ۔ اللہ اس کا نام کیا ہے؟ پہلے اس کا نام آتا ہے، پھر اس کا میننگ آتا ہے نا؟ اللہ الصمد. قدیم. ویری گڈ۔ ہاں اول فرسٹ کیا ہے؟ قدیم۔ اللہ ایک ہے، وہ سب الگ ہے، لیکن ابھی یہاں پر جو آپ کو سکھایا گیا تھا وہ 8 کوالٹیز تھی، اس کا مجھے آپ بتائیں۔ اول قدیم، قدیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے ہے گا۔ اور ہمیشہ رہے گا. ایک دفعہ میں پھر سے اس کو اسٹارٹ تھوڑی اس کی ایکسپلین کر دیتی ہوں، کچھ بچے شاید آج نیو ایڈ ہوئے یا وہ کلاس میں حاضر نہیں تھے، ان کے لیے کہ صفات کے معنی ہوتے ہیں کوالٹیز، بہت ساری کوالٹیز ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ کوئی کبھی بہت زیادہ غصہ کرنے والے انسان ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ خوش مزاج ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی جاہل ہوتا ہے، اور کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو صفات کہا جاتا ہے، یعنی کوالٹی کہا جاتا ہے نا؟ تو اس طرح سے اللہ کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں، بہت ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ان میں سے 8 کوالٹیز آپ کو پڑھائی گئی تھی۔ اول قدیم، یعنی قدیم یعنی کیا؟ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری کون مجھے بتا دے؟ چلیے میں آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ میرے ٹیچر ہیں، بتائیں۔ نہیں یاد کے مطلب؟ اللہ عادل ہے. ہاں اللہ عادل ہے. ازلی. اللہ مدرک ہے، بغیر آنکھ اور کان کے سنتا ہے اور دیکھتا ہے. ویری گڈ۔ تو اس کا میننگ آپ کو یاد ہے یا آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں؟ یاد ہے. یاد ہے، ویری گڈ۔ اور آپ بتائیں زینب فاطمہ، نیکسٹ کوالٹی۔ پاپا اللہ ہر کچھ جانتا ہے. اللہ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور سب جگہ ہے. اللہ سب جگہ ہے، اس کے لیے کوئی گھر مکان کی ضرورت نہیں ہے نا؟ اللہ ہے پر اس کی کوئی باڈی نہیں ہے. نہیں ہے. ویری گڈ۔ اللہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ ہاں وہ اللہ کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. ہاں ویری گڈ۔ تو اللہ کے اکیلے ہونے کے اوپر کون سا سورہ قرآن مجید میں آیا ہے؟ ابھی میں نے اس درس کو پڑھایا آپ کو۔ توحید. ویری گڈ، سورہ توحید. ٹھیک ہے، سورہ توحید. سورہ توحید. ویری گڈ۔ سورہ توحید. اس سورہ توحید کا اور بھی نام آیا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ توہین. سورہ احد. سورہ سورہ اخلاص بھی احد. نام ہے، سورہ توحید کا سورہ دوسرا اخلاص. نام ہے سورہ سورہ اخلاص۔ اخلاص. سورہ اخلاص. ویری گڈ۔ سورہ اخلاص. سورہ احد. سورہ اخلاص. سورہ احد. اس کے سورہ اور دوسری الاحد. کوالٹیز بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ سورہ الاحد. اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. معاف کر دیتا ہے۔ اللہ متکلم ہے. یہ 8 اس میں جو 8 چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی اس کے اندر نہیں تھا یہ؟ اللہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ متکلم ہے، بنا زبان کے بولتا ہے. ہاں شمی حسن، مطلب سب کچھ آپ ہی نے یاد کیا ہے، اور لوگوں تو کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ بنا کان کے سنتا ہے. اللہ بنا کان کے دیکھتا بھی ہے اور
بنا کان کے سنتا ہے اور بنا آنکھ کے دیکھتا ہے دیکھتا ہے اور بنا زبان کے بولتا ہے اور بنا زبان کے بولتا ہے اور اللہ اللہ رحمان کا اور کوئی رحیم پارٹنر نہیں ہے کرنے کے لیے ہلنا نہیں پڑتا ہے. اللہ کا کوئی نہیں ہے وہ اکیلا ہے اور اللہ سب جگہ ہے ویری گڈ اب اس کے اللہ بعد میں آپ نے ساتھ دوسرا جو جانے لیسن والا پڑھا اور تھا وہ وہ نماز ظالم ہے. نماز کے معنی کیا ہے نماز میں آپ نے کیا کیا پڑھا تھا اللہ کی عبادت. نماز مسلمان کی پہچان ہے اس سب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نماز ہمیں روزانہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے 17 رکعت 17 رکعت دن میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے 2 رکعت کتنی پڑھی رکعت جاتی ہے ہے 17 رکعت 2 رکعت ویری گڈ 2 رکعت نماز پڑھنے آتا ہے آپ لوگوں کو جی آپا جی اوکے آپا نماز پڑھتے ہیں سب لوگ جی آپا ویری گڈ نماز نہیں پڑھتے ابھی ہم نماز ہاں نماز پڑھنا چاہیے روزانہ سب کو ٹھیک ہے ادیبہ سہرا آپ نماز پڑھتی ہیں ٹھیک ہے اوکے تو دنیات میں نہیں کنٹینیو کر رہی ہوں آپ کی جب ٹیچر آئیں گی دنیات کی تو اس کے آگے بتائیں گے انشاءاللہ فی الحال ایک دفعہ میں آپ کو پھر سے سورہ حمد اینڈ سورہ ناس سورہ فلق سورہ توحید یہ 4 سورہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے اگر ٹائم رہا تو میں سنوں گی ٹھیک ہے اب میرے ساتھ آپ لوگ آہستہ آہستہ دہرائیں ایسے پڑھا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کے بعد ہے سورہ ناس ہم پڑھیں گے ناس کی میننگ ہوتا ہے لوگ ٹھیک ہے نا ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی ہے مکی سے کیوں کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی نہیں بولیں گے مکے میں نازل ہوئی جو مدنی سورہ ہیں انہیں آپ کہیں گے مدینے میں نازل ہوئی تو کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو مکہ اور مدینے کے باہر نازل پھر آپ ان کو کیا کہیں گے جیسے جنگ خیبر جنگ بدر یہ سب کہاں پہ شہر سے باہر ہوئی تھی اور وہاں پر کچھ آیتیں کچھ سورے نازل ہوئے انہیں کیا کہا جائے گا پھر کیا کہا جائے گا ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد ویری گڈ جو سورے ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مکی اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مدنی یاد رہے گا بچوں آپ لوگوں کو یس جی آپا ہم پڑھیں گے سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة فلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قد میں حرف کو واضح کرنا ہے احد آواز نہیں کر کے پڑھیے آہستہ سلولی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد نہیں یہ جو پڑھ رہی ہے جو بھی کوئی پڑھ رہا ہے
یہ غلط ہے، اس کو ایسے پڑھا جائے گا قل هو اللہ، اللہ کو موٹا پڑھیں گے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اگر ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو یہ جو غلطی ہو رہی ہے وہ ہماری نہیں ہوگی. جب آپ اس چیز میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے، آپ کو ہاں پڑھنے صحیح سے آ جائے گا، آپ ماہر ہو جائیں گے، تو آپ پھر زور سے یعنی تیزی سے آپ پڑھیے. لیکن فی الحال ابھی اسٹارٹنگ سے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نہیں اس طرح سے تلفظ کرنے آ رہا ہے، ہاں میں ہمارا صحیح سے نہیں ادا ہو رہا ہے، تو ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں. ایسے قل هو اللہ احد، قل هو قل هو اللہ اللہ احد، اللہ الصمد، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ العلی العظیم. یہ ہمارے 4 سورے ہو گئے. اب آپ کو انشاءاللہ سب کو یہ سارے سورے یاد ہوں گے، لیکن اس طرح سے پڑھنے کی آپ لوگ پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، اوکے بچوں. جی ہاں، جی اس مس. کے بعد اللہ. جی آپا. اب دیکھیں آپ کے پاس بچہ ہے 9 منٹ ہے نا. اب اس تمام وقت میں آپ کو اگر کوئی کوشچن ہو اسٹارٹنگ سے اب تک، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ پوچھ لیں، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں. کچھ پوچھنا ہے؟ آپا آپا تنوین کیا ہے؟ تنوین کہا جاتا ہے 2 زبر 2 سے 2 پیش کو. تنوین جو ہوتی ہے نون ساکنہ، یعنی جو نون سائلنٹ ہوتا ہے اس کی جانشین ہوتی ہے. یعنی کہ جس طرح سے ہم نون کا جو ساؤنڈ ادا کریں گے وہی ساؤنڈ 2 زبر جو ہم پڑھیں گے تو وہی ساؤنڈ وہاں پر بھی ادا کرنا ہے. جب ہم 2 زیر پڑھیں گے تو وہی یعنی نون کا ساؤنڈ 2 زیر میں بھی ادا کرنا ہے، اور جب 2 پیش پڑھیں گے تو نون ساکن کا ساؤنڈ وہاں بھی ادا کریں گے. اسے کہا جاتا ہے تنوین. شکریہ آپا. مدنی ہے. اس کے بعد کوئی اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سورہ آپا تنوین کے نام بتائیے. تنوین نصب 2 زبر کو کہا جاتا ہے تنوین نصب، 2 زیر کو تنوین جر اور 2 پیش کو تنوین رفع. میم سورہ اخلاص جزاک اللہ. مدنی ہے. جی سورہ اخلاص مکی ہے یا مدنی ہے؟ سورہ اخلاص مکی ہے. ناس فلق توحید مکی ہے. اس کے بعد میں سورہ حمد. سورہ حمد مکی ہے. دیکھیں سب سے آپ کو پتا ہے سب سے پہلے سورہ کون سے نازل ہوا؟ ہاں آپا مجھے پتا ہے. کون سا سورہ؟ انا تینا، سورہ انا تینا. نہیں، کس نے بتایا آپ کو؟ سورہ الحمد. نہیں، سورہ سورہ حمد اخلاص. ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے، لیکن سورہ اللہ کی اخلاص. طرف سے جو سب سے پہلے سورہ نازل ہوا ہے وہ ہے سورہ علق، جسے ہم سورہ اقرا کہتے ہیں. سورہ اقرا نہیں کہتے، اس کا نام لے کے ہمیں بولنا چاہیے سورہ علق. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا اسٹوریز بتائی تھی وہ آپ کو یاد ہے؟ پرسوں جو میں نے آپ کو اسٹوریز سنائی تھی وہ یاد ہے؟ جی اگر ہم لوگ قرآن مجید دنیا میں پڑھتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد قرآن مجید ہماری ہیلپ کرے گا؟ جی کرے گا، نور بن کے آئے گا. کیسے کیسے ہیلپ کرے گا؟ وہ کس نور طرح بن کے سے آئے ہیلپ گا کرے قرآن ہماری مجید ہیلپ کے ہماری؟ لیے. جی نور بن کے آئے گا ہمارے لیے. ہاں، ایک نورانی شکل اللہ تعالیٰ اس کو بنا کر پیش کرے گا ہمارے لیے تاکہ وہ ہماری ہیلپ کرے. اور جو حدیث میں آپ کو سناتی ہوں حدیث آپ یاد کرتے ہیں؟ بولے. وہ حدیث سنانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو یاد بھی کرنا ہے، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی حدیث آپ کو سناتی ہوں. اوکے. آج کی حدیث دیکھیے سب سے چھوٹی سی ہے. کیا تھی حدیث؟
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نورو بیوتکم بتلاوت القرآن. ٹھیک ہے، یعنی اپنے گھروں، آپ عربی نہ یاد کریں لیکن اس کا ٹرانسلیٹ تو یاد رکھیں. اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے منور کریں. کس نے فرمایا؟ یہ ہمارے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ہاں جی، اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے منور کریں. اور اس سے پہلے جو میں نے پرسوں پڑھایا تھا وہ حدیث کا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ مومن مرد ہو یا عورت، ایک ایمان لانے والی عورت ہے اور ایک ایمان لانے والا مرد ہے. اسی طرح سے چاہے آزاد ہو یا غلام، ٹھیک ہے، تو مومن مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، ان سب پر اللہ کی طرف سے واجبی حق ہے. کیا واجبی حق ہے؟ کہ قرآن مجید کو صحیح صحیح پڑھنا سیکھے، اس کو پڑھنا سیکھے. جی اور اس سے پہلے میں نے کیا سنایا تھا؟ آج کی ایک اور حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو کہ دیکھیں ایمان کی ہم نے ایمان لے کر آیا، ہم ایمان صاحب ایمان ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، تو اس ایمان کی اضافے کے لیے ہم لوگ کیا کیا عمل کرتے ہیں؟ بہت سارے عمل کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، خمس کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں آپ نے اس میں فروضی میں پڑھا ہے وہ ساری چیزیں آپ پڑھتی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی رسول خدا کی ایک مولا کائنات کی حدیث ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے ہمارے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اضافہ ہوتا ہے. کس چیز سے اضافہ ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن پڑھنے سے. اور جو میں نے پہلے روز آپ کو حدیث سنائی تھی وہ حدیث کیا تھی؟ پیغمبر کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ القرآن بالحون العربی واصواتها. اس حدیث میں رسول خدا نے یہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کیسے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، کس لہن سے پڑھنا ہے. ہمارے درمیان تو بہت ساری لینگویجز ہیں، عربی ہے، ہندی ہے، اردو ہے، مراٹھی ہے نا، لیکن فرماتے ہیں کون سی لینگویج سے آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہے؟ عربی لینگویج سے. القرآن بالحون العربی، عربی لہن سے. ہم لوگ قرآن مجید کیسے پڑھتے؟ اردو لہن سے پڑھتے ہیں، ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ غلط ہے، یہ اردو لہجہ ہے. اردو لہجے سے نہیں پڑھنا ہے، عربک لہجے سے پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ عربی قرآن مجید کو عربی لہن اور عربی ساؤنڈ، صوت مطلب ساؤنڈ یعنی آواز سے پڑھو. اوکے ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ساری حدیث آپ اردو میں یاد رکھیں. آپ کو میں عربی نہیں بولوں گی کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے زیادہ لوڈ نہیں دیا جائے گا. بس اتنا ہی کہ آپ اردو میں یاد رکھیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، رسول خدا نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا. اوکے اوکے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ اور آپا 2 منٹ بچا ہے. نو 2 منٹ بچا ہے جزاک آپ کے اللہ لیے. آپا. اوکے آپا مجھے کچھ پوچھنا ہے. ہاں پوچھیں. آپ نے کہا کہ قرآن مجید پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا علم میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں نہیں. علم میں تو اضافہ ہوتا ہے، جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو علم میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے ٹرانسلیٹ نہیں بھی پڑھا، بس اتنا ہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بس سورہ پڑھ ہی لیا، آپ نے اس کا معنی نہیں جانا، اس کی تفسیر نہیں جانا، تو آپ کے علم میں کے بجائے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا. اور اس طرح سے ایک اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کو فقط دیکھتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا؟ جی دے گا. جی اللہ کتنا رحمان الرحیم ہے. اگر ہم لوگ قرآن مجید نہیں بھی پڑھتے ہیں، فقط اسے دیکھتے ہیں اٹھا کر قرآن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں ثواب دیتا ہے نا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم تھوڑا تھوڑا ہی ہم پڑھیں تاکہ ہم اس ثواب سے مستفید ہوتے رہیں، ہمیں ثواب ملتا رہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیتے رہیں گے، اجازت چاہیں گے آپ سے کیونکہ وقت اب ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پھر کل ہم اسی وقت آپ کے ساتھ ملیں گے. تب تک آپ دیکھتے رہیے زینب چینل.